اور یہ نعمتیں بھی آزمائش ہیں، اللہ اس پہ بھی آزماتا ہے۔ اور جب اللہ نعمتیں دیتا ہے تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا عملی طور پر بھی ضروری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی آل کو جو اللہ نے نعمتیں نصیب فرمائی، کیا کمال نعمتیں تھیں، پر فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد چاہتے ہو کہ تم اللہ کی فرما برداری میں رہو تو عمل کر کے شکر ادا کرو۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، ایک بندہ جو کھانا کھاتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے الحمدللہ، کھانا کھاتے وقت کچھ روایات میں ہر لقمے پر الحمدللہ کہنا اور ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہنا بھی منقول ہے، تو جو کھانا کھانے کے بعد الطاعم الشاکر کالصائم کا جو بندہ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ بھی کہتا ہے اور عملی طور پر اللہ کے سامنے شکر پیش کرتا ہے، فرمایا یہ کھانا اس نے کھایا ہے، پیٹ اپنا بھرا ہے، پر اللہ کریم نے فرمایا یہ بندہ ایسا ہے جیسا کہ یہ روزے دار ہو۔ روزے دار کی مانند ہے، کھانا کھا کے بھی لوگ منہ بند کر کے روزے دار بنتے ہیں، یہ کھانا کھا کے روزے دار کی طرح ہے، شکر ادا کرتے ہوئے۔ الطاعم الشاکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب اتنی نعمتیں نصیب فرمائی، ساری دنیا کا سردار بنایا، سید الانبیاء بنے، آخر میں آنے کے بعد سب کا لے جانے والے بنے، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں لے جائیں گے امت کو، لواء الحمد، حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، لواء الحمد، شکر کا جھنڈا، تعریف کا جھنڈا، حمد کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہوگا۔ اتنی نعمتیں جب اللہ نے دی تو جب لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، رات کو لمبا لمبا قیام کرتے ہیں، پاؤں سوجے ہوئے ہیں، کچھ روایتوں آتے ہیں پاؤں پھٹ جاتے تھے، جب پاؤں زیادہ سوجتا ہے تو پھر پھٹنا بھی شروع ہو جاتا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پہلے وہ زیادہ قیام کی وجہ سے پاؤں موٹے ہوتے ہیں، کبھی آپ 2 4 6 گھنٹے سفر کرتے ہیں کسی بس میں، گاڑی میں اترتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں آپ کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں اتنے سوج جاتے کہ پھٹنے شروع ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنے لمبے لمبے رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، آپ کے ذمہ تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے نعمتیں اتنی دی ہیں تو کیا میں عمل کر کے، عبادات کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نعمتیں دیتا ہے تو ان نعمتوں کی قدر یہ ہے، شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اپنے عمل میں، اپنے وظیفوں میں، اپنے اذکار میں، اپنی تلاوت میں، اپنی دعاؤں میں اضافہ کرے۔ آج تو کسی کا کاروبار بڑھتا ہے تو اس کی تلاوت قرآن کم ہو جاتی ہے، دعائیں کم ہوتی ہیں، بھاگ کے مسجد میں آتا ہے اور بھاگ کے نکل جاتا ہے۔ یہ کاروبار جو کر رہا ہے یہ اس کو اللہ کے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے؟ اعملوا آل داؤد شکرا، جب نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو اس کا عمل کر کے شکر ادا کرنا تھا، عمل کم پڑ گئے تو پھر یہ مال آپ کے لیے نعمت نہیں ہے۔ عمل کر کے انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، عمل کر کے۔ تو اس پر بڑی معروف روایت ہم نے بارہا سنی، لیکن میں اس کو جس اینگل سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کوئی بھی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کا عمل کے ذریعے شکر ادا کرنا ہے۔ پہلے آپ کے پاس کچھ کم تھا، اب اللہ نے آپ کو زیادہ دے دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں اتنا زیادہ دیں۔ آپ مریض سے اللہ نہ کرے، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو پھر اس صحت سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کا شکر ادا کرنا یہ ہے۔
پہلے عزت میں کچھ کمی تھی، آج اللہ نے آپ کو زیادہ عزت دار بنا گیا ہے، تو اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا عمل کے ذریعے۔